نہ کوئی جغرافیہ، نہ کوئی زبان، نہ کوئی کھانا دین سے بالاتر ہے۔ یہ سارے دین کے تحت ہیں، دین ان سے سپر چیز ہے۔ کوئی کلچر دین کے اوپر حاکم نہیں ہو سکتا، ہاں ہر کلچر کے اوپر دین حکمران ہوگا، دین اس کو کنٹرول کرے گا کہ کلچر جو ہے اپنی حدود میں رہے۔ اسلام کہتا ہے کہ ہر کلچر جو ہے اس کا جو حسن ہے وہ تمہارا ہی الحکمت الضالۃ المومن، جو بھی حکمت کی بات ہے وہ مومن کی گمشدہ میراث ہے، اس کو اپنا لو۔ اسلام صرف اس کی اصلاح کرتا ہے، اسلام اصلاح کرتا ہے، نہ کسی کو متروک قرار دیتا ہے، نہ کسی پر تنقید کرتا ہے، نہ کسی کی مذمت کرتا ہے، بلکہ اسلام اس کی اصلاح کرتا ہے، نہ ہی کسی کلچر کو غیر اسلامی قرار دیتا ہے۔ اب اصلاح کیسے کرتا ہے یہ آپ تھوڑا سا چلیں گے تو آپ کو سمجھ آ جائے گی۔ مثلاً کہاں سے، زبان سے سٹارٹ کرتے ہیں کہ زبان کیا چیز ہے؟ کلچر کا حصہ ہے، کلچر کا حصہ ہے زبان، یعنی جن چیزوں سے کلچر یا ثقافت بنتی ہے ان میں ایک زبان بھی ہے۔ اب قرآن پاک کی زبان بے شک عربی ہے، لیکن ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ قول بھی معروف ہے کہ اطلبوا العلم ولو کان بالصین، کہ جہاں چین میں چلے جاؤ، علم حاصل کرنے کے لیے خواہ تمہیں چین جانا پڑے تم جاؤ۔ اب یہ زبانوں کو آپ نے رکاوٹ قرار نہیں دیا، بلکہ بعض صحابہ کو آپ نے اشاعت دین کے لیے ترغیب دی اس چیز کی کہ زبانیں سیکھو، اور زبانیں سیکھیں گے تو ملٹی لنگوسٹ ہو جائیں گے، ہم بڑے مبلغ بن جائیں گے، تو یہ تو خوبی ہو جائے گی۔ اسلام اس کی کسی بھی زبان کی نہ تنقیص کرتا ہے، نہ اس کو برا قرار دیتا ہے، بلکہ اصلاح کرتا ہے، بلکہ عربی سے ہی اصلاح شروع کرتا ہے۔ مثلاً اگر ہم جھوٹ عربی میں بولیں تو کیا ثواب ہوگا؟ بات سمجھ آ گئی؟ تو جس طرح عربی میں کیا اصلاح کی کہ بولو لیکن جھوٹ نہیں بولو، سچ بولو، اسی طرح انگریزی میں بولو تو جھوٹ نہیں بولو، سچ بولو، پشتو میں بولو، آپ کردی زبان بولو تو کیا ہے اس میں بھی آپ جھوٹ نہیں بولو، سچ بولو، تو ہر زبان مومن کی زبان ہوگی۔ اب سمجھ آ گئی؟ اب مثلاً غیبت نہیں کرنی، اب یہ عربوں کے لیے تو نہیں حکم ہے نا، غیبت صرف عربی میں تو نہیں ہو سکتی، ہر زبان میں ہو سکتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا قولوا للناس حسنا، لوگوں سے اچھے طریقے سے پیارے انداز میں گفتگو کرو۔ اس کا ایک انگلش شاعر نے انگلش میں ترجمہ کیا اور نظم پوری لکھ دی، ہم نے پڑھی تھی، اسپیک جینٹلی، تو وہ یہی بات کہہ رہا ہے۔ اب یہ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ آپ روڈ لہجے میں گفتگو نہ کریں کسی سے، اچھے انداز سے، پیارے انداز سے گفتگو کریں، خواہ وہ زبان اردو ہو، ہندی ہو، سنسکرت ہو، جرمن ہو، ڈچ ہو، کوئی بھی زبان ہو۔ زبان نہیں بری، آپ اس کو برا بنا دیں گے جب اس میں آپ اس خیال نہیں رکھیں گے، اچھائی اور برائی کا خیال نہیں رکھیں گے، خوشامد نہیں کرو کسی کی، آپ اس کو تباہ کرتے ہیں جس کی خوشامد کرتے ہیں، خواہ وہ کسی بھی زبان میں ہو۔ اب یہ اتنی ساری باتیں ہیں کہ اگر میں گنتا جاؤں تو پھر زبان بذات خود آج کا موضوع ہو جائے گا، لیکن آپ کو بنیادی تھیم سمجھ آ گیا کہ آپ جو مرضی زبان بولیں
ہم دلی از ہم زبانی بہتر است. فارسی والے نے کہا کہ ہم دل ہونا ہم زبان ہونے سے بہتر ہے کہ ایک شخص انگریز ہے، انگریزی بول رہا ہے، ایک شخص فارسی بول رہا ہے، لیکن دونوں سچ بول رہے ہیں، دونوں اللہ کی باتیں کر رہے ہیں، دونوں اللہ کی طرف بلا رہے ہیں، دونوں شیطان کی مذمت کر رہے ہیں، تو ہم دل ہو گئے نا. تو یہ ہم زبان ہونے سے بہتر ہے. ایک ہے وہ المسلم اخو المسلم، مسلمان مسلمان کا بھائی ہو گیا. زبان راستے میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے. اب آگے آ جائیں. لباس، اسلام کسی بھی لباس کا مخالف نہیں ہے، نہ اس کو اسلامی یا غیر اسلامی میں تبدیل کرتا ہے. اسلام نے قواعد دیے، ضوابط دیے، اصول دیے، اصلاح کرتا ہے. میں نے بتایا نا، اسلام کلچر کی اصلاح کرتا ہے. وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمْ لِبَاسًا، ہم نے تمہارے اوپر لباس نازل کیا. اللہ نے فرمایا یواری سوآتکم وریشا. دو بڑے مقصد ہیں اس کے. تمہاری شرمگاہوں کو ڈھانپتا ہے اور زینت کا باعث ہے. واللباس التقویٰ، اللہ نے جو تقویٰ کا لباس ہے فرمایا یہ بہتر ہے. اب لباس عربوں کا ہو، عجم کا ہو، کسی بھی ہو، اس میں یہ بات ہو اگر کہ وہ جسم کو ڈھانپتا ہو، اس میں بے حیائی نہ پائی جاتی ہو، اور وہ خوبصورت و بدصورت نہ لگتا ہو. پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تشریح میں ارشاد فرمایا کہ وہ اللہ کے دشمنوں سے مشابہت نہ رکھتا ہو. تو وہ لباس، اس میں کوئی برائی نہیں ہے. اب صاف ظاہر ہے یہ تو ایک فطری چیز ہے کہ آپ قطب شمالی میں جا کے چمڑے کا لباس پہننے پر مجبور ہوں گے اور پہنیں گے، اور اس میں بھی یہ چیزیں اگر شامل ہیں کہ وہ آپ کی ستر پوشی کر رہا ہے اور خوبصورت ہے اور مشابہت، پھر اس سے بھی منع فرمایا کہ لڑکے یا مرد عورتوں کے لباس پہنیں اور عورتیں مردوں کے لباس پہنیں. یہ اصول بتا دیے نا، یہ اصلاح ہے. جب یہ ہو گئی تو جس مرضی کلچر کا لباس آپ پہنیں وہ لباس ہے. یہ بنیادی باتیں ہیں. اسی طرح کھانے ہیں تو آپ جس مرضی میں چلے جائیں، ملک میں چلے جائیں، اس کے کھانے اسلام کے ہی کھانے ہیں، بشرطے کہ حلت و حرمت جو اللہ نے فرمائی، اصلاح کے لیے حلت و حرمت عطا فرمائی کھانوں کی. اصلاح کیسے ہوتی ہے کہ جو چیزیں انسان کو فائدہ دینے والی تھیں، جن کے کھانے سے فائدہ ہو سکتا تھا، ان کو حلال قرار دیا. جن کے کھانے سے نقصانات ہو سکتے تھے، اللہ نے ان کو حرام قرار دیا. تو اگر اس بنیادی نقطے کا ہم خیال رکھتے ہیں تو پھر جو بھی کھانا ہو وہ حلال ہے. یعنی جو کھانا ہمیں پیش کیا جا رہا ہے وہ حلال. دو چیزیں قرآن نے بیان کی، حلال اور طیب. مچھلی حلال ہے نا، لیکن گٹر میں پالی جائے تو گندی ہو جائے گی. حلال ہونے کے باوجود اللہ ممنوع ہو جائے گی. امتناع آ گیا کیونکہ طیب نہیں ہے. آپ سمجھ رہے ہیں بات؟ تو اللہ نے بنیادی خصوصیات، اور پھر یہ بھی بتا دیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ یہ خبیث چیزیں ہیں، یہ حلال ہیں. اور انہوں نے جو بتا دیا وہ جہاں جس ملک میں بھی آپ جائیں ان کی اقسام ہیں، نئی نئی قسمیں. مثلا بھینس عرب میں نہیں پائی جاتی، ہمارے ہاں پائی جاتی ہے. تو اب کھانے کا کلچر کا حصہ کیوں بنی؟ اس لیے کہ اس میں جو حرام چیزوں کے خواص ہیں ان میں سے کوئی بھی نہیں پایا جاتا، اس لیے یہ بھی حلال ہوگی. آپ سمجھ گئے بات؟ اس کو بھینس کے ہم پلہ قرار دیا گیا، اور
اس پر وہی احکام ہے جو وہ گائے کے اوپر احکام ہے، وہی گائے کا ہم پلہ اس کو قرار دیا گیا۔ تو اس طرح سے اسلام اس طرح رسم و رواج ہیں، تو رسم و رواج میں اللہ تعالیٰ نے بنیادی جو ہماری باتیں ہیں دین کی، وہ ان کی اصلاح کرتی ہیں، رسم و رواج کی اصلاح کرتی ہیں۔ مثلا اگر رسمیں صرف کوئی چیز رسم سے ہی جائز ہو جاتی تو پھر یہ رسم پہلی یہاں ہی اپنائی جاتی کہ بیٹیوں کو زندہ گاڑ دو زمین میں، یہ رسم تھی کہ نہیں تھی؟ سب سے پہلے عربی رسموں کی اصلاح، یہ نہیں کہ باہر جا کے اصلاح کرو، کہ اہل عرب میں جو غلط بےہودہ اور انسانیت سوز رسمیں تھیں، سب سے پہلے اسلام نے ان کو منع فرمایا۔ تو بیٹی کو دفن نہیں کرنا ہے، اللہ نے فرمایا کہ اور بیٹی کو مقام دیا، وراثت میں حصہ دیا، بیٹی اللہ کی رحمت ہے۔ ہم جانتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیاں ہیں، اور یہ آپ کی تخصیص ہے، آپ کے خصائص میں یہ بات شامل ہے کہ آپ نے فرمایا کہ اللہ نے 55 چیزیں جو ہے نا، آپ نے فرمایا کہ میرے خصائص میں شامل ہیں۔ مثلا تو بہت دور میرا دشمن ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس پر میرا رعب طاری کر دیتا ہے۔ تو یہ جب آپ بیان فرماتے ہیں، اس سلسلے میں سے ایک کڑی یہ بھی ہے کہ مجھے اللہ نے واحد ایسا انسان بنایا کہ میری اولاد جو ہے میری بیٹی سے اللہ نے جاری فرمائی۔ دنیا میں اس کے علاوہ کوئی انسان نہیں، سب کے بیٹوں کی اولاد جو ہے ان کی اولاد کہلاتی ہے، لیکن یہ آپ کے خصائص میں شامل ہے کہ حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہ کی جو اولاد ہے وہ آپ کی اولاد ہے۔ یہ شرف جو ہے یہ آپ کی خصوصیات میں شامل ہے۔ تو بیٹی کا شرف ہے نا، انا آتینا کل کوثر کی تعبیر میں کوثر کا کئی اشخاص جو ہیں وہ مطلب ہی حضرت فاطمہ لیتے ہیں، وہ اسی لیے لیتے ہیں کہ آپ کی ساری اولاد جو ہے، اور چونکہ یہ اعتراض تھا اولاد کے فوت ہو جانے پر اور طنز تھا، تو اللہ نے اس کے جواب میں یہ فرمایا، اور جواب میں جن کی اولاد اس کا جواب بنی وہ حضرت فاطمہ ہیں، اس لیے وہ کہتے ہیں کہ کوثر سے مراد ہی حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہ ہیں۔ تو یہ خصائص نبوی ہیں، یہ میں اپنے پاس سے نہیں بیان کر رہا، بڑے بڑے بزرگوں نے یہی بیان فرمایا ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات آپ نے خود فرمایا کہ اللہ نے یہ میرے خصائص بنائے ہیں۔ تو اس کے علاوہ آپ دیکھیں مثلا یہ کہ کلچر، اللہ نے فرمایا والذین هم عن اللغو معرضون، وہ شخص وہ چیز جس کا نہ فائدہ نہ نقصان ہو، لغو ہو یعنی بے معنی ہو، اس کو مت اختیار کرو، کلچر کا حصہ مت بناؤ۔ آپ سمجھ گئے بات؟ تو کلچر میں بے معنی لا یعنی بات کہ یہ رسم ہے چلو یہ بھی پوری کرتے ہیں، اس کو اڑا دو، اور جس کے کچھ مطلب بنتے ہیں جو اچھی ہے۔ مثلا اگر کہیں علاقے میں رسم ہے کہ اگر کوئی فوت ہو جائے گا تو اس گھر والے کو تکلیف نہیں دیں گے، ہم اس کے گھر میں کھانا پہنچائیں گے، تو میں نے کئی گاؤں میں دیکھا ہے کہ 40 دن ان کے گھر میں آگ نہیں جلنے دیتے۔ تو اس کا اسلام کا براہ راست حکم تو اس سلسلے میں نہیں ہے کہ 40 دن آگ نہیں جلنے دینی اس گھر میں، اب سمجھ گئے؟ یہ بعض علاقوں کا کلچر ہے، لیکن ایک اچھا کلچر ہے جس سے آپس میں پیار محبت پیدا ہوتا ہے، اور غم میں شریک ہونا دوسروں کے غم کو کم کرتا ہے، اور آپس میں اخوت بھائی چارہ بڑھتا ہے، تو بہت اچھی خوبی ہے۔ تو اس طرح اور ان گنت خوبیاں ہیں جو ہمیں کسی بھی کلچر میں کوئی اچھی خوبی نظر آ جائے تو ہمیں اس میں اپنانے میں منع نہیں کیا گیا، اس کو اپنانے سے منع نہیں کیا گیا ہے۔ لیکن وہ کلچر افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم
الینا لا ترجعون، کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ تمہیں بیکار پیدا کیا گیا ہے اور تم نے ہماری طرف لوٹ کے نہیں آنا؟ تو ایک کام ہے وہ صرف مثلا لکی رانی سرکس ہے جی، یہ رواج ہے، کوئی بھی ہو سرکس میرا نام آ گیا ایک کا تو یہ نہ سمجھیں کہ شاید وہ میری ان کے ساتھ کوئی ذاتی پرخاش ہے، تو کوئی بھی ہو جس کا مقصد ہی کوئی نہیں، وقت کا ضیاع یا کچھ اور لغویات اس میں شامل کر لیں، تو یہ کلچر کا حصہ نہیں بنانا چاہیے۔ اور ورنہ سارا کلچر جو ہے وہ اس کا جب اصلاح ہوگی تو وہ دین کا حصہ بن گیا۔ لیکن یہ چیز آپ نے ذہن میں رکھنی ہے اور رکھیں گے کہ نہ کوئی جغرافیہ، نہ کوئی زبان، نہ کوئی کھانا دین سے بالا تر ہے، یہ سارے دین کے تحت ہیں، دین ان سے سپر چیز ہے، کوئی کلچر دین کے اوپر حاکم نہیں ہو سکتا، ہاں ہر کلچر کے اوپر دین حکمران ہوگا، دین اس کو کنٹرول کرے گا کہ کلچر جو ہے اپنی حدود میں رہے۔ سمجھ آ گئی نا بات؟ یہ اسلام ہے۔ تو اللہ نے فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم، آج کے دن جب قرآن پاک مکمل ہو رہا ہے یہ، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا آج کے دن ہم نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا۔ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، اور تم پر اپنی نعمت مکمل فرما دی۔ اب یہاں دو مراد لیتے ہیں جو علماء کرام ہیں، اور بعض دونوں مراد لیتے ہیں، اور کوئی بھی دوسرے سے اختلاف نہیں، یعنی یہ متنازع مسئلہ نہیں ہے۔ بعض نے اس سے مراد لی کہ نعمت سے مراد یہاں دین ہی ہے، بعض نے نعمت سے مراد لی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، اور بعض نے دونوں مراد لیے۔ سمجھ گئے بات؟ تو بات ایک ہی ہے، کیونکہ وہ عین دین ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات عین دین ہے، اور دین جو ہے اس کا مرکز آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اس لیے یہ دو باتیں نہیں ہیں، در حقیقت ایک ہی بات ہے۔ تو وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، اور تم پر اپنی نعمت مکمل فرما دی۔ وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اور تمہارے لیے دین اسلام کو پسند فرمایا۔ اب اس میں غور کرنے کی بات ہے، وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ، اور میں نے پسند کیا، کون فرما رہے؟ کون؟ اللہ تعالیٰ۔ اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ اے میری مخلوق، اے میری پیدائش، اے میرے انسانوں جن کو ہم نے پیدا فرمایا، کسی غلط فہمی میں مبتلا مت ہو جانا۔ تمہارا جو پیدا کرنے والا ہے نا، اس کے نزدیک جو پسندیدہ راستہ ہے زندگی گزارنے کا وہ ایک ہی ہے، اور اس کا نام اسلام ہے۔ ہمارے ساتھ زیادتی کوئی نہیں ہے جب اسلام کو اللہ نے پسند فرمایا، اس لیے کہ الاسلام الدین یسر، یہ اسلام ہے کہ جو آسان ترین دین ہے۔ الدین النصیحہ، یہ اسلام وہ دین ہے کہ جس میں ہر انسان کو چاہیے کہ دوسرے کی بھلائی کے بارے میں سوچے۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا جو شخص اپنے گھر سے اپنے بھائی کا کام کرنے کے لیے نکلا، اس کے کام اللہ تعالیٰ کرے گا، تو یہ بھلائی ہے نا۔ آپ نے رستے سے پتھر ہٹا دیا، اللہ تعالیٰ نے آپ کو نیکی عطا فرمائی، اس لیے کہ آپ نے بھلائی کی، یہ اسلام ہے۔ پتھر کے ساتھ بھی اسلام جڑا ہوا ہے۔ راستے میں پڑا ہوا پتھر جب آپ ہٹاتے ہیں تو آپ کو اللہ تعالیٰ نیکی عطا فرماتے ہیں۔ تو یہاں سے سمجھیں کہ اسلام کتنا مکمل دین ہے۔ اسلام کی کاملیت اگر سمجھنی ہو تو آپ یوں سمجھیں
آغاز ہوتا ہے پیدائش سے، اصل میں تو آغاز بہت پرانا ہے، لیکن ظاہری آغاز تو اسلام نافذ ہو جاتا ہے وہیں سے کہ ہاں جی پہلے ان کے کان میں اذان دیں، اسلام شروع ہو گیا اور فوت ہو گیا ہے، اب کیا کریں؟ کوئی سوچنے کی ضرورت نہیں، ہر ضابطہ، ہر ایس او پیز، ہر طریقہ کار، پورا روڈ میپ اسلام نے دیا ہوا ہے کہ اب یہ مرنے والے کے ساتھ آپ نے کیا کیا کرنا ہے اور کس طرح عزت اور احترام سے، خواہ گنہگار شخص ہی ہو، آپ نے اس کو کس طرح احترام کے ساتھ منزل مقصود تک پہنچانا ہے۔ اس سے آگے اللہ کا اور اس کا حساب ہے، لیکن تم محاسب مت بنو۔ کافر کی لاش پڑی ہو تو اس کا مصلح کرنے سے منع کیا گیا، ناک، کان، جس طرح حضرت حمزہ کے کاٹے گئے تھے نا، تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ کافر کی بھی لاش کا مصلح کرنا حرام ہے۔ مصلح کرنا مراد ہے کہ اس کو بگاڑنا، کہ اس کے ناک کاٹ دو، آنکھیں نکال دو، کان کاٹ دو، زبان کاٹ دو، مرے ہوئے کی، تو اللہ نے اس پر پابندی لگائی، یعنی اس لیے کہ یہ تکریم انسانیت کے خلاف بات ہے۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، ہم نے آدم علیہ السلام کو تکریم عطا فرمائی، عزت عطا فرمائی، تو تکریم اولاد آدم کے خلاف بات ہے کہ آپ مرنے والے کی بے عزتی کریں۔ اس لیے جو فوت ہو جاتا ہے ان کو جو نہلانے والے ہیں ان کے لیے واضح حکم ہماری شریعت دیتی ہے کہ اگر اس کی میت میں کوئی عیب دیکھیں تو یہ آپ کے پاس امانت ہے، اس کو دوسروں پر ظاہر مت کرنا ہے، مت کریں۔ یہ تکریم انسانیت ہے جو اسلام سکھاتا ہے۔